ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کرتے، سینکڑوں سال، کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا، مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اس سے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو۔ وہ چلتے چلتی ایک سیٹھ کے پاس، رئیس کے پاس پہنچی۔ جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا، وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے۔ وہ سیٹھ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی میں غریب ہوں، پریشان ہوں، بلخ میں قحط ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، تو میں اس لیے سمرقند آئی ہوں، بیٹیوں کا ساتھ ہے، نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، مہربانی کر تھوڑی مدد کر۔ کہنے لگا ہو کون؟ تو اس سید زادی نا کان آگے کر کے، ہاں کسی پہ بھی حالات سخت آ سکتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کان آگے کر کے نا کہنے لگی میں سید زادی اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں، مہربانی کر۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں۔ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا کہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کہا پیچھے ہٹ، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا، فرمایا میری بیٹی اگر تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا؟ میں جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا۔ تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ تاک کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سیدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں،
وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، محل اس نے اپنا تعمیر کرنا تھا۔ یہاں ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، یہاں ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ خیر کرے پورے کے پورے گاؤں سوسائٹیاں بنانے کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ ہم باؤنڈری کرنے لگے ہیں، اگر زمین ہمیں نہیں دو گے تو بند کر دیں گے راستہ ہی تمہارا، کیونکہ ہم نے آگے سے بھی خرید لی اور پیچھے سے بھی۔ کس نے اجازت دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جو رستے کا خالی نشان مٹائے وہ بھی لعنتی ہے، جو نشان مٹا دے اور جو رستہ ہی کسی کا بند کر دے۔ لیکن چونکہ اس کے پاس دولت ہے اور اوپر تک اس کے ہاتھ مل گئے، اب اسے کو منع کر سکتا ہے؟ اور اتنے بڑے آدمی کا تو کوئی نام لے کے بھی بات نہیں کر سکتا، ڈر آتا ہے، اس لیے کہ بڑی لمبی دور دور تک ان کی باتیں ملی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ اپنا محل بنا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کی کٹیا بھی محل میں آ گئی، جھونپڑی، بیوہ عورت ہے، لاوارث ہے، اولاد کوئی نہیں۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ اماں جتنے پیسے تو کہے گی نا میں دے دوں گا، میرے ہاتھ بیچ ڈال۔ تو کہنے لگی میں دیہاتی عورت ہوں، پتہ ہے نا بچے ٹاؤن میں چلے جاتے ہیں پر ابا کہتا ہے مجھے گاؤں میں رہنے دو، اماں کہتی ہے کہ میرا یہیں دل لگتا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ میں پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی گر جاؤں گی، جب میں مر جاؤں گی تو تیرا یہ ہے، میرا کون سا کوئی آگے پیچھے ہے، نہ اولاد ہے نہ کچھ اور ہے، تجھے مل جائے گا، لیکن میں بیاہ کے یہاں آئی تھی، دل کرتا ہے جنازہ اسی جھونپڑی سے نکلے تو مجھے پڑی رہنے دے، میں تیرا کچھ نہیں بگاڑتی۔ اس نے کہا وہ نقشہ میرا خراب ہوتا ہے، کئی لوگوں کا نقشہ، ہاں بڑے لوگوں کے نقشے خراب ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اگر ظلم کرو گے تو قبر کا نقشہ بھی خراب ہو جائے گا، ہاں قبر کا نقشہ بھی خراب ہو۔ کہا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے، رستے میں آتا ہے نا تیرا وہ جھونپڑا کچا مکان تو اٹھا اس کو۔ بوڑھے لوگ بیچارے کمزور لوگ، اماں اپنے گھر کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، آرزوؤں کا مسکن تھا، تن کا گھر جمع کر کے گھر بنایا تھا، اماں باہر ہی نہیں جاتی، اگر میں گئی تو میرا گھر گرا نہ دیا جائے، لیکن انسان کتنے دن بیٹھ سکتا ہے؟ کئی دن گھر سے چمٹی رہی، آخر ایک دن انسانی ضرورت کی خاطر گھر سے باہر نکلی، چند گھنٹے دور گئی تھی، بادشاہ نے پہلے سے بندوبست کیا تھا کہ جیسے نکل جائے نا تو بلڈوزر چلا دینا، جو اس وقت سہولت تھی، گرانا فٹافٹ۔ ہم کو پتا جنہوں نے قبضہ کرنا ہوتا ہے وہ تو رات کو دیواریں بنا کے چھت بھی ڈال لیتے ہیں، جنہوں قبضہ کرنا ہوتا ہے نا جی، اور رات میں ہی ساری تیاری مکمل ہوتی ہے، دیواریں چن کے اور چھت بھی ڈل جاتی ہے، تالا بھی لگ جاتا ہے، گیٹ بھی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، راتوں رات ہی نظام ہو جاتا ہے۔ فوراً گرا دیا اس کا مکان۔ اماں چند گھنٹوں کے بعد آئی، حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں پھر اس نے جو دعا مانگی تو پھر ہل گئے زمین و آسمان۔ بوڑھی تھی نا اور مظلوم تھی، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر رب کریم اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس عورت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا نا، عرش کے مالک میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا، مالک تیرے ہوتے ہوئے میرا غریب کا گھر گر گیا۔ رب کریم نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ ذرا دوڑ کے جا اور اس بادشاہ کا محل اٹھا کے اس کے اوپر گرا دے اور یہ بستی تباہ کر دے۔ جن لوگوں نے ایک مظلوم کی ساری کٹیاں بہا دی، کہا وہ محل، وہ مستری، وہ ساتھ شامل ہونے والے، وہ انجینئر، وہ ایک ہی جگہ تباہ کر دیے گئے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نسائی میں موجود ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے قتل میں سارا قبیلہ بھی شامل ہوگا تو اللہ سب کو سزا دے گا۔